اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 64 آیتیں ہو گئی ہیں سورہ نساء کی 64 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، سب کو جگہ مل گئی ہے۔ فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو منصف نہ بنائیں، فیما شجر بینہم، ہر اس چیز کے بارے میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہو، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس چیز کے بارے میں، قضیتا، جو تو نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ کھلے دل سے اس کو تسلیم کرے، ویسلموا تسلیما، اس فیصلے کو، آپ کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرے۔ ولو انا، اور اگر بے شک ہم، کتبنا، لکھتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا، یہ کہ قتل کر دو، انفسکم، اپنی جانوں کو، او اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم، اپنے گھروں کو، تو ما فعلوہ، تو وہ یہ کاروائی نہ کر دے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، مگر وہ بہت تھوڑے ان میں سے، یہ کام وہ نہ کر دے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، فعلوا، کرے، ما، اس چیز کو، یوعظون بھی، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور اگر بے شک وہ کرے اس جز کو، جس جز کی ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو لکان خیر لہم، البتہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اگر وہ کریں اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اگر وہ کریں تو لکان خیر لہم، البتہ وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ہوگا ثابت قدم رکھنے میں، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ہوگا ثابت قدم رکھنے میں۔ وَإِذًا، اور اس وقت، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم دیں گے ان کو، مِن لَدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم دیں گے ان کو ہدایت، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی، اور البتہ ہم ان کو رہنمائی، ہم ان کی کریں گے سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، من النبیین، اللہ کے نبی، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہید، اور والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن، اور اچھا ہے، اولئک، وہ لوگ، رفیقاً، رفاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا، کافی ہے اللہ جاننے والا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا اور تفسیر بھی انشاءاللہ۔ دیکھیں پچھلی آیات میں ایک جھگڑے کا ذکر ہوا کہ ایک منافق بشیر نامی اور ایک یہودی کا زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، اور وہ اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا، وہ منافق بشیر نامی، اور اپنا فیصلہ کس کے پاس لے گیا؟ حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ ان کو سنا دیا، اس کا سر قلم کر دیا۔
اب یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے دیکھیں ہم ایمان والے ہیں اور حضرت عمر بھی ایمان والے ہیں، تو انہوں نے ہمارے جو ایمان والا تھا اس کو قتل کر دیا ہے، شور شرابہ ڈالا کہ اب قصاص ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان کا معیار بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں جھگڑے کا ذکر ہوا نا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو نہ مانا اور جھگڑا کیا، اور پھر حضرت عمر کے پاس گئے اور پھر حضرت عمر نے اس کا سر قلم کر دیا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، حالانکہ وہ منافق تھا لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو مومن تھے۔ اب اس آیات میں اللہ رب العزت ایمان کا معیار بتا رہے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ایمان کے معیار کے بارے میں، ایمان نام کس چیز کا ہے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اب قرآن کی طرف دیکھیں، فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، پس قسم ہے تیرے رب کی۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے حرف قسم یا لفظ قسم سے پہلے لا آ جائے، لفظ لا، یہ فلا، لا، ویسے لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب قسم سے پہلے لفظ قسم سے یا حرف قسم سے پہلے لا آ جائے تو وہ لا زائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ آخری سپارے میں صورت ہے لا اقسم بہذا البلد، اب یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، یہاں پر بھی قسم ہے، لفظ قسم ہے اور اس سے پہلے لا ہے، تو یہ اس لا کا معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ لا زائدہ ہوتا ہے، اسے لا زائدہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اللہ فرماتے ہیں میں قسم کس اٹھاتا ہوں، کس کی؟ اس شہر کی۔ تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ فرمایا فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو منصف بنا دیں، فیما، ہر اس چیز میں، شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑا ہو، اپنے تنازعات میں جب تک آپ کو منصف نہیں بنائیں گے، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کی قسم، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم تو مومن تھے، ہے تو منافق تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے۔ فرمایا ایمان کا معیار میں تمہیں بتاتا ہوں، ایمان کا معیار کیا ہے، میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے تنازعات میں اپنا ہر قسم کا جھگڑا ہو، جو بھی ہو، عقیدے کا جھگڑا ہو، معاملات کا جھگڑا ہو، دنیاوی جھگڑا ہو، دینی جھگڑا ہو، طلاق کا جھگڑا ہو، زمینوں کا جھگڑا ہو، ہر جھگڑے میں فیما، ہر جو بھی جھگڑا ہو، جب تک آپ کو منصف مقرر نہ کریں تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو عربی قاعدے میں ایک لفظ آتا ہے حاکم، اور ایک ہوتا ہے حکم۔ حاکم اور حکم میں فرق ہے۔ حاکم جو فیصلہ کرتا ہے نا تو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، جس طرح جج ہو گیا اور بادشاہ ہو گیا، اب دل راضی ہے یا راضی نہیں ہے، ہر صورت میں حاکم کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے۔ جج فیصلہ کر دیتا ہے آپ کو قید ہوگا، آپ کو یہ ہوگا، وہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، دل راضی ہو یا راضی نہ ہو، اس کا فیصلہ ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو عربی قاعدے میں اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ اور حکم کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو بندہ فیصلہ کرے اس کے فیصلے پر انسان دل و جان سے راضی ہو، اس کو حکم کہا جاتا ہے، اس جو بندہ فیصلے کرے۔ تو یہاں پر کیا لفظ آیا؟ حکم، کہ آپ نے اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس پر دل و جان سے کیا کرنا ہے؟ راضی ہونا ہے اس پر۔ فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو منصف نہ بنائے، فیما شجر بینہم، آپس کے تنازعات میں، ثم لا یجدوا، پھر نہ پائیں، آپ فیصلہ کر دیں اس کے بعد نہ پائیں اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، حرجن، کسی قسم کی تنگی، مما، اس چیز کے بارے میں کہ قضیت، جس کا آپ نے فیصلہ کیا،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کھلے دل سے آپ کا فیصلہ تسلیم کریں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو ہے وہ والدین سے، اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے، اولاد وغیرہ، بیوی بچے جتنے بھی اس کے اندر آگے، اور تمام لوگ، سب سے زیادہ محبت کس سے کرے گا؟ مجھ سے کرے گا، تب جا کے وہ انسان مومن ہوگا، تب تک وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو شرعی محبت کیا ہے؟ محبت کی بھی قسمیں ہیں، یہاں پر شرعی محبت مراد ہے۔ شرعی محبت کیا ہے؟ ایک طرف والدین ایک بات کہتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے والدین، اپنے بادشاہ، اپنے بڑے کے بات پر مقدم رکھتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ کر رہا ہے، اس بادشاہ سے بھی زیادہ، تمام لوگ جو بھی آگے اس کا سب۔ لیکن اگر والدین ایک کہتے ہیں، بادشاہ ایک بات کہتا ہے، بڑا وہ اس کا فیصلہ مانتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بعد میں رکھتا ہے، تو پھر یہ محبت کرتا نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تو جب تک وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ جو فیصلہ کریں اس کو یہ دل و جان سے تسلیم نہ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی کہ آپ لوگوں نے معاملات اس طرح کرنے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو ہم ذرا گریبانوں میں سوچیں اپنے، میں سب سے پہلے، اس کے بعد آپ۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، آپ کی طرح انسان ہوں، امام بعد میں ہوں، انسان آپ کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں سے بھی، سب سے ہوتی ہے، انسان ہے۔ تو ہم پہلے اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو معیار یہ بتا رہے ہیں، تو آیا اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح پیش آپ نے، اپنے معاملات اس طرح کرنے ہیں، یہ سارا بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش، آیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو اللہ فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی، یعنی اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جب سنائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا عمر اپنی جان کو مستثنیٰ کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر اپنی جان کو مستثنیٰ کرو گے تو پھر مومن نہیں ہوگے۔ فرمایا اچھا، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، اب اپنی جان سے بھی مجھے آپ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب عمر بات بنی نا، اب بات بنی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری حدیث ہے اور زبان بخاری شریف کی ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے تو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو تم میں سے اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اب اپنے لیے ادنا چیز پسند کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا۔ گھٹیا چیز پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، میری کوئی غیبت کرے، میری کوئی چغلی کرے۔ کوئی بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے میرے پیچھے لوگ پروپیگنڈے کریں، تو جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کر رہا تو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے، دوسرے کے بارے میں غیبتیں نہ کرے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی دھوکہ دیے جائے؟ دوسرے کو داؤ نہ لگائے۔ یہ سارے اس حدیث میں، اس حدیث یہ نہیں ہے کہ بس کوئی چیز خرید لی ہے تو وہ پسند، نہیں، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے میں جنت میں جاؤں تو یہ دوسروں کو بھی دعوت دے، خود نماز پڑھتا ہے گھر والوں کو بھی دعوت دے اور ان کے لیے پسند کرے، ان پر محنت کرے کہ میں اگر جنت میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، تو میں واعظ و نصیحت تک کہ میں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی کیوں وہ میں کل جنت میں جا رہا ہوں گا نماز پڑھنے کی وجہ سے، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں لیکن میں اپنے بھائی میرے جہنم میں جا رہے ہوں، اپنے لیے تو جنت پسند کر رہا ہے اور ان کی جہنم پر راضی ہے۔ اور میں تم میں سے اس وقت تک شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منکر حدیث وہ کافر ہے۔
منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرتا ہے نا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے، وہ جو کہیں، جو کچھ فرماتے ہیں، وہ اس کا دخل ہے تمہارے ایمان کے اندر، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ رسول نے جو فرمایا، جو کیا، جو انہوں نے کہا، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو مومن ہی نہیں ہو سکتے، اللہ فرما رہے ہیں خود۔ تو جو منکر حدیث ہے وہ اس آیت کہ وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث ظنی چیز ہے اور قرآن یقینی چیز ہے، تو یقینی چیز کو لینا چاہیے، ظنی چیز کو نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرآن یقینی ہے لیکن ساری حدیثیں ظنی نہیں ہیں۔ اکثر حدیثیں ہیں جو لفظی متواتر ہیں، لفظاً متواتر ہے۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو معنوی متواتر ہیں، کچھ عملی متواتر ہیں، کچھ طبقے کے اعتبار سے متواتر ہیں، اور عمل کے اعتبار سے جتنی بھی حدیثیں ہیں جن کا تعلق عمل کے ہے وہ زیادہ تر متواتر ہے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ سب کو رگڑا کہ کوئی بھی حدیث، ہاں خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، وہ ظن کے درجے میں ہے خبر واحد۔ اب یہ چیزیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ خبر واحد کیسے کہتے ہیں، متواتر کیسے کہتے ہیں، اب اس پر دوبارہ کافی ٹائم لگے گا، یہ حدیثوں کی بحثیں ہیں اصول حدیث کی۔ تو اگر خبر واحد ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ شخص کافر نہیں ہے۔ لیکن حدیث متواتر ہے تو وہ قرآن کی طرح یقینی ہے، اور متواتر حدیث کا انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے جس طرح قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اور آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح قائم کی جائے؟ قرآن مجید میں ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، زور کی، فجر کی اتنی رکھتے ہیں، زور کی اتنی رکھتے ہیں، عصر کی آپ نے اتنی رکھنی پڑھنی ہے، مغرب کی اتنی رکھتے پڑھنی ہے، عشاء کی اتنی ہے۔ تو آپ کو کس طرح نماز قائم کریں گے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے بس نماز قائم کرو۔ اب جب آپ حدیث کو نہیں لیں گے تو آپ قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ، یہ سیکولر قسم کے لوگ ملیں گے، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس قرآن، حدیث نہیں، بس قرآن۔ تو آپ کو یہ جوابات آنی چاہیے۔ آپ اسے کہیں یہ ثابت کرو قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کی تفصیل اور وضاحت قرآن میں ہے ہی نہیں ہے کہ سونے پر کتنی زکوٰۃ آئے گی، کتنا سونا ہو تو کتنے سونے پر زکوٰۃ آئے گی، اور اس سے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ آئے گی، اور اس سے کتنا ہم زکوٰۃ نکالیں گے، کتنے اونٹ ہو، کتنی بھینسیں ہو، کتنے گائیں ہو، کتنی بکریاں ہو۔ یہ تو وضاحت ہے ہی نہیں قرآن میں، بس قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ جب تم حج اور عمرہ کرنے کے لیے آؤ تو میرے بیت اللہ کا بھی طواف کرو۔ اب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، ختم کہاں پر کرنا ہے، کتنے چکر کرنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرو۔ اب قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کتنے چکر کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم کرنا ہے؟ تو آپ حدیث کو اگر نہیں لیں گے اور حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن نہ سمجھ سکیں گے، نہ قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہاں پر معلوم ہے؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں حج کے مہینے معلوم ہے۔ وہ معلوم تو حدیث بتاتی ہے کہ کون کون سے مہینے حج کے ہیں، قرآن نے تو نہیں بتایا کہ حج کے مہینے معلوم کون کون سے، بس ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے۔ تو یہاں سے جو ہے اس بات سے، اس آیت سے ثابت ہو یہ جو منکر حدیث ہیں وہ ان کے کافر ہیں نہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگلی آیت کی طرف دیں، اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھتے علیہم ان پر، ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، تو ما فعلوہ تو یہ لوگ نہ کرتے اس کام کو، الا قلیل منہم مگر بہت ہی تھوڑے ان میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ حکم دیتے تھے کہ نکلو اپنے گھروں سے، سامان وغیرہ چھوڑ دو جاؤ، تو نہیں چھوڑتے یہ لوگ ہیں، اور ہم کہتے ہیں اپنے جانوں کو قتل کرو، تو یہ قتل ہاں بہت سے کم لوگ، بہت کم لوگ، لیکن ہم نے ایسے احکامات، سخت احکامات نہیں دیے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسے سخت احکامات دے سکتے تھے کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، قتل کرنا اپنی جان کو آسان ہے،
نکلو اپنے گھروں سے، گھروں کو چھوڑو، زمینوں کو چھوڑو، سامانوں کو چھوڑو۔ فرمایا ایسے احکامات اگر ہم دیتے ہم دے سکتے تھے، لیکن ایسے احکامات ہم نہیں دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ فعلوا کرے ما اس جز کو یوعظون بہ جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اس کو عمل میں لاؤ، اس کو تسلیم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرو۔ ہم یہ نصیحت تمہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک وہ فعلوا کرتے ما اس جز کی، کرتے اس جز کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانو، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ سخت ہوگا ثابت قدم رکھنے کے اعتبار سے۔ ایمان بھی ان کا محفوظ ہوگا اور یہ ثابت قدم بھی رہیں گے اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے۔ اور اگلی بات وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم دیں ان کو مِن لَدُنَّا، اس وقت ہم دیں گے ان کو اپنی طرف سے اجرًا عظیمًا، بہت بڑا اجر۔ اور اگلی بات بھی سنو وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کو ان کی رہنمائی کریں، اگر وہ اس طرح کریں گے نا تو ہم کیوں ان کی رہنمائی کریں گے، صراطً مستقیما، سیدھے راستے کی طرف۔ اس ایمان اور اس نیکیوں کی وجہ سے ہم ان کو ثابت قدم بھی رکھیں گے اور ہم سیدھے راستے کی ان کو توفیق بھی دیں گے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، من النبیین، اللہ کے انبیاء، سب سے پہلا درجہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ سب سے پہلا درجہ نبی کا ہوتا ہے۔ انعام یافتہ بندہ سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت اور رسالت دی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو لوگوں کے لیے بھیجا ہوتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، اور وہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ جو ہے جتنی معرفت انبیاء کو اللہ کی حاصل ہوتی ہے اتنا کسی آدمی کو نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی کی ایک نیکی اور پوری کائنات کی دوسری نیکی ایک ترازو میں رکھ دی جائے، اور نبی ایک نیکی کرے تو وہ ایک ترازو میں رکھ دی جائے، تو یہ پوری کائنات، پوری مخلوقات کی نیکیاں یہ ہلکی پڑ جائے۔ نبی کا ایک عمل، نبی ایک نماز پڑھے، کیونکہ نبی کے عمل میں جتنا اخلاص اور الہیت ہوتی ہے اتنا کسی کے عمل میں اخلاص اور الہیت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کی ایک نماز پوری کائنات کی نمازیں دوسری ترازو میں رکھ دی جائے تو وہ ایک نماز نبی کی جو ہوتی ہے وہ سب سے بھاری ہوتی ہے۔ اس میں جو اخلاص، جو الہیت اور جو معرفت اللہ اس نبی کو دیتا ہے، جو معرفت اس نبی کی ہوتی ہے، اللہ کی جس طرح پہچان اور معرفت ہوتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اور بخاری شریف کی غالباً روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ امتیوں کو فرمایا کہ تم اگر احد کے پہاڑ کے، یہ تو انبیاء کا ذکر ہے نا، صحابہ کے بارے میں فرمایا اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور میرا جو صحابی ہے، میرے صحابہ ایک مد، اور دوسری روایت میں آدھا مد، ایک مد 15 چٹان، آدھا مد 7 چٹان ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں کوئی جو مکئی کچھ بھی خرچ کر دے، میرا صحابی اتنا خرچ کر دے، اور دوسرا جو میرا صحابی نہیں ہے امتی ہے، جو امتی ہے جس میرے صحابی نہیں ہے، اور وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو یہ اس میرے صحابی جس نے ایک مد یا آدھا مد جو ہے اس نے اللہ کے راستے میں جو صدقہ کیا ہے تو یہ افضل ہوگا۔ وہ یہ کیا ہوگا؟ افضل ہوگا اس کا پورا احد پہاڑ۔ تو اس لیے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کسی میں تقسیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی حسن حسین کو بھی، امام زین العابدین کو، سب کو مانتے ہیں۔ یہ تفرقہ تو ہم نہیں پھیلا رہے، ہم تو سب کہتے ہیں ہم سارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سارے ان سے اللہ راضی ہے، اور یہ سارے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور یہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو ہم نہیں مانتے، حضرت علی کو ہم نہیں مانتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں کو ہم نہیں مانتے، نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تفرقہ تو وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر کافر ہے، نعوذ باللہ، عمر کافر ہے، عثمان کافر ہے، ان تینوں کو نکالو۔ تو تفرقہ اصل میں کون پھیلا رہا ہے؟ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔
جو بندہ کہتے ہیں ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں وہ تو تفرقہ نہیں پھیلا رہا، وہ تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہاں پہ نبی اور والصدیقین، تو یہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبی کے ساتھ ہوں گے. اور یہاں پر اور والصدیقین اگلی بات میں کہتا ہوں، اور والصدیقین اور صدیق کے ساتھ. ٹھیک ہے. صدیق سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ جو وہ علماء ہیں، وہ علماء جو حق بات بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلے سچے ہوئے نا، کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو بات لوگوں کو کہتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں. تو ان کا قول اور فعل ایک ہی ہوا، تو یہ سچے ہوئے، منافق تو نہ ہوئے نا. جو زبان سے کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تو انبیاء کے بعد جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ علماء کا ہے. فرمایا والصدیقین اور سچے، والشہداء اور اللہ کے راستے میں جو شہید، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر غلام احمد مرزا قادیانی یہاں اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ نبی بن جائیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا، اطاعت کرے گا، تو اللہ فرما رہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ من النبیین، وہ انبیاء کے ساتھ، تو وہ نبی بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ سچا تاجر جو ہے، سچا تاجر وہ کل انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن. تو کیا کل وہ انبیاء نبی بن جائے گا؟ سچا تاجر نبی بن جائے گا؟ تو حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا، انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو کیا سچا تاجر نبی بن گیا؟ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ یہ جو دعا ہے نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو اذان کے بعد دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اس میں وسیلے کا لفظ آتا ہے. اس میں وسیلے کا لفظ آتا ہے نا، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلے کا جو لفظ آتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک کوٹھی ہے. جنت میں اللہ نے ایک کوٹھی بنائی ہے اور وہ اللہ ایک ہی بندے کو دے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری ہے. وہ کوٹھی میری ہے. وہ کوٹھی کس کی ہے؟ تو وہ میری ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہاں بھائی مع کا لفظ آتا ہے جس طرح یہاں پر مع کا لفظ آتا ہے، مع الذین، پر وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، تو وہ انبیاء تو وہاں بھی مع کا. تو مع کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ وہ کوٹھی اس کو بھی ملے گی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو کیا وہ کوٹھی اس کو بھی ملے گی؟ کوٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ایک ہی بندے کو ملے گی اور اللہ کے رسول کو ملے گی. ٹھیک ہے. تو فرمایا دوبارہ سن لیں قرآن کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم، من النبیین، نبی، والصدیقین، یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء. یہ انبیاء کے ساتھ، مطلب یہ انبیاء کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ انبیاء کا رتبہ تو اور ہے. یہ لوگ تو انبیاء کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انبیاء کے پاس آنے جانے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صدیقین کے پاس، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے نا، تو صدیقین کے پاس آنے جانے میں ان کو کوئی رکاوٹ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جس ٹائم آئیں دیدار کریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ باتیں کریں. یہ بھی بڑا احساس ہوتا ہے. آج کسی ایم این اے سے ٹائم مانگو، کوئی دیتا ہے؟ ایم این اے کوئی ایم پی اے بھی نہیں ٹائم دیتا. یہ انبیاء کے ساتھ جائیں گے، ان کا دیدار کریں گے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. یہ پروٹوکول صرف ان کو فرشتے ان کو چھوڑیں گے، ہاں بھائی تو چلا جا، ان کے ساتھ جا بیٹھ جا، ٹھیک ہے. لیکن انبیاء کا رتبہ الگ ہوگا، وہ الگ مقام ہوگا. تو فرمایا من النبیین، یہ انبیاء کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیق اور شہداء کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن، اور اچھا ہے، اولئک، وہ لوگ، رفیقاً، رفاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے. کیا ہی اچھا ہے یہ کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کو، ان انبیاء کی اور اس صدیقین کی اور شہداء اور صالحین کی کیا مل جائے؟ رفاقت حاصل مل جائے. وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا. تمہاری سب نیتوں کو اللہ جانتا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ